رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی یہ بابرکت محفل مجھے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت باادب طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ادب اس ہمسائیگی کے نسبت سے ہے جو آپ کو حضور سید محمد عبداللہ شاہ کے در سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمسائے کا اثر ضرور پڑتا ہے بے شک بے شک۔ اگر دوسرا ہمسایہ عقل والا ہو تو، اگر کسی کی ہمسائے میں نیک ہو تو وہ بندہ بھی ایک نہ ایک دن نیک بن جاتا ہے ہمسائے کو دیکھ دیکھ کے، اور کسی کے ہمسائے میں اگر بد ہو تو وہ بھی بدی اس کی طرف بھی چڑھائی کرتی رہتی ہے، کیونکہ آنا جانا بد لوگوں کا اور نیک کے ہاں آنا جانا نیکوں کا۔ اس لیے آپ حضرات کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک عظیم خطہ زمین کے ساتھ نسبت قربت رہ گئی ہے، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھا ہو وہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی محفلیں جنت کے باغ ہیں، اور جہاں اللہ کا ذاکر موجود ہو وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذاکرین جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت قائم کر دی ہے، مرتے دم تک اللہ ہماری قائم رکھے۔ ابھی مدینہ منورہ کی گفتگو ہم نے سنی تھوڑی سی، اس کی میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے شہر ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایسے ہی مکہ اور مدینے کا بھی مقابلہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ بعض کم علم نعت خان یہ تماشا لگاتے ہیں سٹیجوں پر کہ اللہ اور رسول کا بھی مقابلہ ہوتا ہے اور مکہ اور مدینے کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، لیکن وہ جہالت اور کفر کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے کلام پڑھنے والے بھی جاہل اور ان پڑھ اور گوار، اور ان پر داد دینے والے بھی ان پڑھ اور گوار اور جاہل، لوگوں کا عقیدہ ڈبونے والے لوگ اور اپنا عقیدہ ڈبانے والے لوگ۔ لیکن اللہ نے ہمیں وہ ہمسائیگی دی ہے سبحان اللہ جو باب العلم کا خون ہے، اور اس نے ہمارے سامنے علم کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور آپ جو لوگ وابستہ ہو حضور کی کچہریوں سے، دربار پر آپ کا آنا جانا ہے، آپ لوگوں کا سننے کا معیار سبحان اللہ یہ عام دیہاتی لوگوں جیسا نہیں ہے۔ آپ کے آگے تو بڑا بڑا عالم نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ استاد اگر کامل ہونا تو شاگرد بھی کامل ہوتا ہے، اور استاد اگر ناقص ہو تو شاگرد بھی نکما ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایسی ایسی گفتگو سنی ہے نا دربار عالیہ پر کہ یہ چھوٹے موٹے مولوی جو ہیں ان پر تو آپ کی تک ہی نہیں پڑتی۔ ایسے ایسے علمی نکتے اور دربار سے وابستہ لوگوں کی گفتگو بھی بہت زبردست ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی غلام بنائے رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، خالق اور مخلوق کا کیسے مقابلہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں شہر الگ الگ خصوصیات کے حامل ہیں، سبحان اللہ بے شک، الگ الگ اہمیت کے حامل ہیں۔ مکہ وہ شہر ہے
مکرمہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، سبحان اللہ، کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں اے حبیب آپ رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، آپ کے اور میرے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں ظاہراً قیام کے تقریباً 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور تقریباً 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، کم و بیش 63 سال آپ نے جزیرہ نما عرب میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام سر انجام دیا۔ سبحان اللہ، 53 سال، 50 اور 3 مکہ میں، اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اور جو آپ نے کہا کہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ کا روضہ مبارک حضور کی چاہت تھی، سبحان اللہ، پسند تھی۔ اس وقت مکہ فتح ہو گیا نا، جی تو جو اہل مدینہ تھے وہ غمگین تھے، اللہ اکبر، مکہ فتح ہونے پر غمگین نہیں تھے، وہ غمگین اس لیے تھے کہ حضور کا وطن تو مکہ ہے، جی اور حضور ایک بار نہیں بارہا اپنے خطابات میں، اپنی نجی مجالس میں، محافل میں یہ فرمایا کرتے تھے مکہ تو مجھے پوری دنیا سے پیارا لگتا ہے، سبحان اللہ، مجھے عزیز ہے، کیونکہ اپنا وطن اچھا لگتا ہے ہر کسی کو۔ آپ یہاں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے بس جائیں، جی پھر بھی آپ کا ایک تعلق اپنے اس آبائی مٹی سے قائم رہتا ہے، اور انس اور محبت چلتی رہتی ہے، اور اس کو بندہ نہیں بھولتا۔ جہاں آپ کا بچپن گزرا، آپ کی جوانی گزری، آپ کے ایام گزرے، بندے کو یاد آتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایام مکہ مکرمہ میں گزرے۔ جب فتح مکہ کے بعد اہل مدینہ غمگین اس لیے تھے کہ حضور اب واپس اپنے شہر میں آ گئے ہیں، حضور کا خاندان یہاں آباد ہے، حضور کا دوست احباب رشتہ دار سب یہاں کے ہیں، جلیل القدر آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی مکہ مکرمہ سے، حضرت عمر فاروق کا تعلق بھی مکہ مکرمہ سے، عثمان غنی بھی مکہ مکرمہ کے، علی مولا علی بھی مکہ مکرمہ کے۔ تو تمام کے ذہن میں یہی تھا کہ حضور یہیں قیام فرمائیں گے، لیکن حضور نے جب مال غنیمت تقسیم کیا اس میں بھی مکہ کے لوگوں کو مال زیادہ دیا مدینے کی نسبت، سبحان اللہ، اور جب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تو حضور نے اس کے بعد اعلان فرمایا کیا تم لوگوں کو پسند نہیں؟ مال تو میں مکے والوں کو دے رہا ہوں، لیکن جاؤں گا میں تمہارے ساتھ سبحان اللہ، واپس مدینہ میں۔ اور حضور واپس تشریف لے گئے، کیونکہ حضور کے نظر میں تھا کہ جنہوں نے مجھے دکھ میں ساتھ دیا، سبحان اللہ، اہل مکہ نے تو نکلنے پر مجبور کیا، کوئی اپنا وطن، اپنا گھر اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ دیتا، مجبوراً نکلنا پڑا، انہوں نے جگہ دی، ہر حکم پر حاضر ہے کہا، جانے دی ساتھ، اور جناب والا اپنا تن من دھن وار دیا۔ اور جب حضور مدینہ منورہ پہنچے تو دنیا قاصر ہے وہ موقع کی دوبارہ کہیں نظر آنے کے لیے دیکھے۔ اللہ، جس کے 2 گھر تھے اس نے ایک گرد کہا میرے بھائی کے لیے، اپنا دوسرا گھر رکھا۔ جس کے گھر میں 2 گلاس تھے اس نے ایک گلاس اپنے بھائی کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ دیا۔ سنو پیر بھائیوں، ہم بھی پیر بھائی ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی پیر بھائی تھے، لٹے پٹے جو مہاجر بن کے آئے وہ بھی اسی کے مرید تھے، اور آگے جو پناہ دے رہے تھے مہاجرین کو انصار، وہ بھی اسی پیر کے مرید تھے۔ یہ ہوتی ہے پیری مریدی، اور یہ ہوتی ہے پیر بھائی کی۔
جس کے گھر 2 برتن تھے، ایک دیا اپنے بھائی کو، ایک رکھا. 2 جوڑے کپڑے کو جس کے تھے، ایک جوڑا اپنے بھائی کو دیا، ایک اپنے پاس رکھا. بانٹ دی برابر برابر چیزیں. یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھی اس نے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، میرا بھائی نکاح پڑھے. سبحان اللہ. یہ محبت کا جذبہ، یہ پیار کا جذبہ، یہ نبی پاک نے بھر دیا تھا اپنے مرید کے اندر. اور جب تک یہ جذبہ رہا اس قوم کے آگے کوئی کھڑا نہیں. اور جب سے یہ جذبہ ختم ہوا عشق کا، اور ہم نفسا نفسی میں پڑ گئے، میرا تیرا میرا تیرا. نہ پیر اور مرید کا میرا تیرا ہوتا، پیر کا گھر مرید کا گھر، مرید کا گھر پیر کا گھر. پیر کی عزت مرید کی عزت، مرید کی عزت پیر کی عزت. پیر بھائی ایک کا گھر دوسرے پیر بھائی کا گھر، ایک کا گھر دوسرے کی، ایک کی عزت دوسرے کی. جب تک اکٹھا ہے ایک مسلمان کی عزت دوسرے کی عزت، ایک کی دولت دوسرے کی دولت. جب تک یہ جذبہ رہا یہ قوم کہاں سے کہاں تھی. جب تیرا میرا ہو گیا جو حالت ہے پوری کسی کی نہیں پڑ رہی. برکتیں ختم، سکون ختم، امن ختم، اور علاج ہمارے پاس ہے جو کرنا نہیں. اللہ ہمیں علاج کرنے کی بھی توفیق عطا. حضور نے فرمایا جنہوں نے ہمیں مصیبت میں ساتھ دیا ہم اسی کے پاس جائیں گے. اور صرف حضور ہی نہیں گئے، آپ کے ساتھ سارے وہ آپ کے غلام بھی گئے، سبحان اللہ. جن کے گھر بھی تھے مکے میں، جن کے کاروبار بھی تھے مکے میں، جن کی تجارتیں بھی تھی مکہ میں، جن کے عزیز و اقارب برادریاں بھی تھی مکہ نے. سب نے کہا ایک طرف ہم نے تو پیر کے ساتھ واپس مدینے ہی جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یہ امتی بننا پیری مریدی کو سوکھا کام نہیں بھائی. میں آپ کو عرض کروں پیر بننا تو بڑی بات ہے، مرید بننا بڑا اوکھا ہے. سبحان اللہ. بندہ مرید بن جائے نا، اور کامل پیر وہی ہوتا ہے جو کامل مرید بنائے. کامل پیر وہ ہوتا ہے جو کامل مرید بنائے. قطب علی شاہ کامل نے ایک کامل مرید بنایا. جس پیر کا کوئی کامل مرید نہ ہو پھر وہ خود بھی کامل نہیں ہوتا. تو مرید بننا اوکھا ہے، پیر بننا سوکھا ہے. پہلے بندہ مرید بنتا ہے پھر پیر بنتا ہے. پیر کے گھر پیدا ہونے سے پیر کوئی نہیں بنتا. پہلے کسی کا مرید بننا پڑتا ہے، کسی کے ہاتھ پر بکنا پڑتا ہے، پھر کہ اس کی اجازت سے پیر بن کے فیض بانٹنا پڑتا ہے. جب تک کسی کامل کی اجازت نہ ہو، اس کی منشا نہ ہو، تو پیر کیسے بن سکتا ہے؟ تیرے پاس تو خود ہی فیض کوئی نہیں. کسی کا فیض تیرے اندر آئے گا، اجازت آئے گی چل، کوئی چلائے گا چل، کوئی کہے گا جا فلانی جگہ بہ اور ڈیرا لگا، تبھی تو تیرا ڈیرا چلے گا. تو کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی جدھر آ کے بیٹھے، داتا حجویری لاہور میں کدھر سے آیا؟ بہاؤدین زکریا کہاں سے آئے؟ معین الدین چشتی کدھر سے آئے؟ نظام الدین اولیاء کہاں سے آئے؟ کوئی بھی یہاں کا نہیں تھا. اپنے پیر کے حکم پر اپنے وطن چھوڑ کر خلافتیں لے کر آئے دین کی خدمت کے لیے. اور کوئی کہے کہ میں پیر کے گھر جم گیا ہوں، پیر بن گیا ہوں، احمق اور بے وقوفی کی دنیا میں گزار رہا ہے. پہلے مرید بن، کسی کے تلوے چاٹ، کسی کامل کے آگے بیٹھ دو زانوں آ کر، وہ علم لے جو رسول خدا کا ہے، پھر پیر بن کے ٹور اور مرید کر. وہ مرید تھے. نبی پاک نے مکہ شہر میں کھڑے ہو کر کہا، جیسے ہم یہاں آپ کے چک میں آئے بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی یہ کون سی جگہ ہے، آج دن کیا ہے، آج تاریخ کیا ہے، تو آپ کہو گے بھائی انہوں نے کوئی واج گئی ہے. بھائی اتنا ہی نہیں پتا چل رہا ہم کہاں آئے ہیں، دن کون سا ہے، تاریخ کیا ہے؟ یہ کوئی سوال ہے بھائی؟ آج کا مرید تو یہ سوچے گا نا دل میں. لیکن ان مریدوں پر آفرین جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی.
اپنی کوئی چاہت اور پسند نہیں ہوتی تھی، اپنی کوئی سوچیں نہیں ہوتی تھی، دیکھتے تھے پیر کی منشا کیا۔ حضور نے مکہ میں کھڑے ہو کر کہا آج کون سا دن ہے؟ سب چپ، کسی نے نہیں کہا، خود ہی پیر نے جواب دیا آج تو عرفہ کا دن ہے۔ عرفات کے میدان میں سب نے کہا لبیک حضور، عرفہ کا دن۔ حضور فرما دیتے کوئی اور دن ہے تو وہ کہتے کوئی اور ہے۔ اگلا مرید وہ ہوتا ہے جو اپنا دماغ نہیں لڑاتا، وہ کہتا ہے جو اس زبان سے نکلا صحیح۔ جو اپنا دماغ لڑاتا ہے وہ سوچ لے کہ مرید کب تو بنے گا۔ تو جناب حضور نے اس کے بعد فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ جیسے آج کی تاریخ ہے، کوئی میں پوچھوں کون سی تاریخ ہے، کوئی ادھر سے اٹھے گا جناب 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، مرید کہے گا پتہ نہیں حضور۔ تمام صحابہ نے کہا حضور پتہ نہیں کون سی تاریخ۔ حضور نے خود فرمایا بھائی آج 9 ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا لبیک جی 9 ہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا آج کون سا شہر ہے؟ سبحان اللہ۔ اب کوئی ہوتا اس 14ویں صدی کا مرید، اس نے کہنا تھا شاید پیر کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ مکہ شہر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کون سا شہر ہے۔ جیسے اب کوئی آپ سے یہاں پوچھے بھی کون سا چک ہے، وہ کہے گا یا تو باہروں آیا تو یہاں چکل۔ حضور نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ چپ سارے۔ حضور نے فرمایا بھائی مکہ ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ مکہ ہی ہے، کہ کیا پتہ شاید کوئی اور آج نام لے دیں۔ اور بھائی وہ لوگ کہتے تھے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مکہ کیا، ان سا تاریخ کیا، جگہ کیا، ہم نے تو اس اللہ کو مان لیا ہے جس کو دیکھا ہی کسی نے نہیں، اور اسی زبان نے منوایا ہے کہ ایک اللہ ہے۔ ہم نے کہاں سے دیکھا ایک اللہ؟ ایک بات میری ذہن میں رکھیے، صحابہ نے پہلے مصطفیٰ کو مانا، بعد میں اللہ کو مانا۔ پہلے مصطفیٰ کو مانا کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، پھر حضور کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کو پہچانا اور مانا، ورنہ اللہ کہیں سے نہیں لبنا، انہی تعلیمات نے اللہ ہمیں دیا۔ اور یہی نقشہ، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے شاکر صاحب نے بھی حضور کا واقعہ سنایا، قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ جو نہر کے کنارے حضور نے نہر میں ایک تنکا پھینکا، حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مریدوں سے پوچھا، تنکا پھینکنے سے پہلے پوچھا نہر کا پانی کدھر جا رہا ہے؟ مریدوں نے کہا حضور اس طرف جا رہا ہے۔ حضور نے بڑے پیارے انداز سے کہا میرے خیال میں تو ادھر جدہ پہ۔ ان میں سے ایک درویش نے کہا نہیں حضور ادھر نہیں، این جانتا۔ حضور نے کہا نہیں نہیں این جانتا۔ پھر ایک مرید نے وہاں سے گھاس کا تنکا اٹھایا، نہر میں پھینکا، وہ جدھر پانی جا رہا ہے تنکا ادھر جاتا ہے۔ کہنے لگا حضور دیکھیں یہ تنکا بھی ادھر جا رہا ہے، پانی ادھر جا رہا ہے، ادھر نہیں جا رہا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا یہی سیکھا ہے، پیر جو کہہ رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو مرید کیسا ہے جو کہہ رہا ہے ادھر جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایک ہے، ان مریدوں نے کہا ایک ہے۔ اس کی نماز بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، صحابہ نے کہا ادھر پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا مکہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، صحابہ نے کہا ادھر پڑھنی ہے۔ تو بات تو ختم ہوتی ہے یقین پر اور کسی کے پیچھے لگنے پر اور اس کے آگے اپنے دماغ نہ لڑانے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اسی طرح ایک بات مجھے حضور ناز جہاں نے بتائی. آپ فرماتے ہیں ہم سفر پہ تھے, بڑی جناب کہتے ہیں میں نے بھی گھڑی پہنی ہوئی تھی اور چند اور مریدوں نے بھی گھڑی پہنی ہوئی تھی, اور آپ کے علم میں حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھڑی نہیں پہنتے تھے. ان دنوں میں زیادہ رواج بھی نہیں ہوتا تھا, اور آپ ویسے بھی نہیں آپ نے کبھی پہنی تھی گھڑی. ایک مرید وضو کرانے لگا حضور کو سفر کے دوران, اس کے ہاتھ میں بھی گھڑی تھی. حضور نے فرمایا بڑے مرید بنے پھرتے ہو, پیر کے ہاتھ میں گھڑی کوئی نہیں ہے, تو سارے ہاتھ گھڑیاں, بڑے مرید ہو بھائی. اب یہ کیا نکتہ تھا کہ پیر کے ہاتھ میں گھڑی کوئی نہیں, تم نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ایک ہی مریدی. کہتے ہیں حضور نے اتنا فرمایا, حضور نازے جہاں کہتے ہیں ہم جتنے بھی وہاں کھڑے تھے نا سب نے اپنی گھڑیاں اتار کے پھینک دی. کوئی ادھر پھینک رہا ہے, کوئی ادھر پھینک رہا ہے, کوئی ادھر پھینک رہا ہے. اس کے بعد حضور نازے جہاں فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا نواز آپ کی گھڑی بھی کھا. کہتے میں نے اپنی گھڑی اٹھا کے دی, حضور سید عبداللہ شاہ نے اپنے ہاتھ پہ نا اس طرح رکھ کے دکھائی اور کہنے لگے بڑی سونی لگ دی ہے بھائی, اور فرمایا یہ لے پہن لو. وہ حضور سید محمد نواز شاہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی گھڑی نہیں پہننی تھی, اگر حضور یہ کلام نہ فرماتے, اپنے ہاتھ پر نہ رکھتے اور کہتے بڑی سونی لگ رہی ہے پہن لو, ہم لوگوں کے لیے حرام تھا, ہم نے گھڑی کے قریب نہیں جانا. اور یہ مریدی ہوتی ہے, یہ کسی کو ماننا ہوتا ہے. یہ ان مریدوں نے منایا مکہ اور مدینے میں, اور جو اس زبان سے نکلا انہوں نے کہا لبیک لبیک لبیک, حاضر ہے حاضر ہے. وہ ایک مسجد ہے یہاں حج کا ایک رکن ادا کیا جاتا ہے مینا کے میدان میں. مینا کے میدان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے ان کے ساتھ حضور کی میٹنگ ہوئی تھی. مکہ سے باہر وادی میں ہوئی تھی, حرم سے 8-10 میل دور, کیونکہ حرم میں تو ممکن ہی نہیں تھا نا, مکہ شہر میں ایسے صورتحال ہوتی, مشرکین تھے وہاں, حالت نہیں تھی, شروع کی بات ہے اسلام کی. تو وہ مسجد اب بھی وہاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ ہے. اور جو لوگ مینا میں جاتے ہیں اگر ان کو کوئی وہاں تاریخ بتائے تو وہ تاریخی جگہ نظر آتی ہے. مسجد وہ ہے ضرور, لیکن اس مسجد میں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے, ایک مسجد کی عمارت ہے پرانی سی, لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے, وہاں دعا شعا مانگتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وفود آئے تھے حضور کے, وہ قائل ہوئے, وہاں مرید ہوئے, مسلمان ہوئے, پھر وہ گئے, پھر رضامندی سے حضور بھی وہاں تشریف لے گئے, تو پھر یہ مدینہ منورہ بن کے شاد اور آباد ہو گیا. حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا ہے, مدینے میں 50,000 کا ہی ہے, اور یہ یہی ہے, اس کو کوئی الٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی پاک سے کون بڑھے. اگر آج کوئی محبت کے جذبات میں یہ کہہ دے کہ جناب مدینے میں تو مکہ سے بھی زیادہ ثواب ہے نماز پڑھنے کا, تو وہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اس زبان کو جو چلا رہا ہے جس نے ادھر 1,00,000 کیا ادھر 50 کیا. ہاں جی شاکر جی, تیری اور میری مجال نہیں. سرکار نے جس مسجد کو مرتبہ دیا بلندی کا, ہم اس کو کہیں یہ کم ہے مسجد نبوی سے. یہ وہ گفتگو ہے جو نعت خان کرتے ہیں, گفرانہ گفتگو کر بیٹھتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, عرس کا موقع تھا, ہم وہ پلاٹ میں بیٹھے تھے پاک حویلی جس کو آپ کہتے ہیں. ایک مولانا صاحب آئے, انہوں نے تقریر کی تھی اس پہ عرس پہ, اور اس کے بعد حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملاقات ان کی ہوئی وہاں, اور گفت و شنید ہوئی, کچھ چائے وائے پی رہے. دوران گفتگو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1,00,000 کا, اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے 50,00,000 کا. 50,00,000 کا.
اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا آگے کہتا سبحان اللہ جی سبحان اللہ. یہی بات ہے, نعت خان ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں نا کہ سبحان اللہ اور نعرے سے اسٹیج سیکٹری شروع کر دیتا ہے اور پیسوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے شریعت کے خلاف بات پر بھی. یہ حالت ہے ہمارے میلادوں میں بھائی, میں نے تو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے. تو جناب والا اب وہ حضور ناز جہاں تھے, آپ نے فرمایا آپ میرے گھر مہمان ہو. آپ نے یہ غلط بات کی ہے. مجھے کوئی ایسی حدیث دکھا سکتے ہو کہ حضور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام میں 1 لاکھ اور مسجد نبوی میں 50 لاکھ. انہوں نے کہا اس عالم نے جی کہ یہ میرے محبت کے جذبات ہیں. حضور نے فرمایا محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھیے. آپ نے یہ گفتگو کر کے نبی پاک کی توہین اور گستاخی کی. حضور نے اگر کسی جگہ کو مرتبہ دیا ہے, آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس مرتبے کو گھٹانے والے. حضور نے مرتبہ مسجد حرام کو 1 لاکھ نماز کا دیا ہے, آپ مسجد نبوی کو 50 لاکھ کا دے کے اس کا مقام اس سے بڑھا رہے ہو. آپ سرکار کی زبان کو غلط کر رہے ہو, یہ کفر ہے. اس شخص نے کہا حضور میں یہ باتیں آج سے پہلے پتہ نہیں کتنی تقریروں میں کر چکا ہوں. یہاں تو میں نے یہ نجی محفل میں کی, یہ میں گفتگو تقریروں میں کر چکا ہوں. آج تک میری کسی نے اصلاح نہیں کی. نعرے لگتے تھے آگے, پیسے برستے تھے آگے, واہ واہ ہوتی تھی. آج میری اصلاح ہو گئی اور میں پچھلی تمام ان باتوں پر توبہ کرتا ہوں. یہ کامل وہ ہوتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں شریعت ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں طریقت ہوتی ہے. طریقت کا مطلب کہ شریعت کا طریقہ. آج نام ہوتے ہیں, اعلان ہوتے ہیں, پیر طریقت, رہبر شریعت. اللہ کرے ہمیں ایسے پیر مل جائے جن کو طریقت کا بھی پتا ہو, شریعت کا بھی پتا ہو. بھائی اس پیر نے تو بتانا ہے طریقہ شریعت پہ چلنے کا. پیر طریقت, رہبر شریعت. بھائی طریقت پر چلنے والا پیر ہمیں شریعت کی طرف رہنمائی کرے گا, یہ ہے اس لفظ کا مطلب. اور اس پیر طریقت کے ہاتھ میں ہو کتا, زلفیں کہیں کی کہیں بڑی ہوئی. یہ چیزیں ہم نے میرے محترم بھائیوں, جو اس نے کہا ہمیں ناز جہان مل گیا, واقعی عبداللہ شاہ کی شکل میں ناز جہان ملا, سید محمد نواز شاہ کی صورت میں ملا. ہمارا کام ہے بھائی اس کے طریقے پہ چل. اور اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو رحمت ہی رحمت ہے. ہمیں پیر ملنا بھی اس کی رحمت ہے, ہمیں ایمان بھی اس کی رحمت کے صدقے ملا, ہمیں رزق بھی اس کی رحمت کے صدقے, ہمارے پاس اولاد بھی اس کی رحمت کے صدقے, ہمارے گھر چھت ہے وہ بھی اس کی رحمت کے صدقے, ہماری عزت تن من دن سب اسی ہی کی رحمت کے صدقے. وہ رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, جب رحمت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کی لاج اور قدر ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے. ہمیں جتنی کوشش کر سکیں ہمیں اپنے مرشد کے طریقے پر چلتے ہوئے 5 وقت کی نماز کو نہیں بھولنا چاہیے, سچائی کو نہیں بھولنا چاہیے. کرنے سے پہلے اپنی عقل کو پسے پوچھ رکھ دے کہ میری پاس تو کوئی عقل کوئی نہیں. یہ جو دعوے ہم کرتے ہیں نا, جانی جان جانی جان, او بھائی جانی جان نہ بنا, تو پیر کو پیر ہی بنا اور اس سے سبق لے. اللہ اور اس کے رسول کا رستہ اس سے پوچھ اور اس رستے پر چل اور منزل پر پہنچ جا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پڑھو جی ختم.